آج کی اس نشست کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی ترغیب دلائی اور جو ہے ترہیب کے طور پر بھی یہ بات پیش کی کہ پچھلی اقوام جو اللہ رب العالمین کی نافرمان ہونے کی وجہ سے، انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے، آخرت سے متعلق غفلت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کئی ایک بستیوں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یعنی سیر و سیاحت کے لیے نکلے اور جو ہے اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کا مطالعہ کرے، بالخصوص ایسی جگہوں کا، ایسے مکانات کا جہاں کسی دور میں لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین پر نہ رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا مواخذہ کیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اسے جو دل عطا کیا ہے، اسے جو سننے کی جو قوت عطا کی ہے، غور و فکر کی جو قوت عطا کی ہے، اس سلسلے میں انسان اس کا استعمال کرے اور جو ہے متنبہ ہو جائے۔ کہا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها۔ جب عبرت کے لیے اللہ رب العالمین نے سیر و سیاحت کی دعوت دی تو کہا فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها۔ سیر و سیاحت پر اللہ رب العالمین نے ابھارتے ہوئے ان دو چیزوں کا ذکر فرمائے۔ ان دو چیزوں کا ذکر کس اعتبار سے؟ یہ بات بتاتے ہوئے 18ویں صدی کے ایک مغربی عالم دین ہے، مغرب سے مراد جو افریقہ کا جو اوپری حصہ ہے وہ مراد ہے، میری یورپی ممالک مراد نہیں ہے، مغرب جو مستقل ایک ملک ہے مغرب میں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا جو نام تھا احمد ابن محمد ابن المہدی، ابو العباس کنیت تھی، لیکن علمی دنیا میں وہ ابن عجیبہ سے جانے جاتے ہیں، ابن عجیبہ۔ 1809 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی ایک تفسیر ہے البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید۔ آپ اپنی اس تفسیر میں جو ہے مفسر ہیں آپ، اور جو ہے یعنی لیکن صوفی تھے آپ۔ البتہ آپ کی تفسیر سے متعلق بہت کچھ جو عمدہ اور مفید باتیں ہیں، بہتر باتیں ہیں، اس کو اہل السنہ والجماعہ کے علماء جو ہے گائے بگاہے ذکر کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، اس میں ابن عجیبہ رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو سیر و سیاحت کی جب بات آتی ہے تو کہا کہ اما حسی و اما معنوی۔ سیر و سیاحت کا ایک تعلق وہ ہے جو انسان کے بدن سے ہے، جو انسان یعنی چل کر کے جاتا ہے، یعنی بدنی اعتبار سے، گویا کہ فزیکلی طور پر جو سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے، سواری کر کے جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو حسی معاملہ ہے، ایک وہ معاملہ ہے جو بیٹھ کر کے یعنی کتابوں کا مطالعہ کر کے، یا جو ہے کسی نے انہیں کوئی واقعہ سنایا ہو سن کر کے جو ہے واعظ و نصیحت اور عبرت کی باتیں حاصل کرتا ہے۔ تو ایک معنوی سیر و سیاحت ہے جو کتابوں کے ذریعے سے یا کسی سے کوئی واقعہ سن کر کے عبرت حاصل کرتا ہے۔ ایک بذات خود جا کر کے جو ہے وہ جو ہے چیزیں معلوم کرتا ہے، بہت سارے امور سے واقف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کہا کہ اس کا تعلق حصی سفر سے ہے کہ بذات خود جائے اور جو ہے غور و فکر کرے اور دیکھے، اور او آذان یسمعون بها، یا کسی سے کوئی قصہ سنتا ہو یا جو ہے کوئی کتاب پڑھ لیتا ہو اور اسے واعظ حاصل کرتا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا کہ افلم یسیروا فی الارض، جب سیر و سیاحت کی بات کی تو اس میں دونوں چیزوں کی طرف رب العالمین نے ترغیب دلائی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں سفر کر کے جائیں تبھی جو ہے ان کی دل کی آنکھیں کھلیں، وہ کسی کتاب سے پڑھ کر کے بھی، یا کسی سے کچھ بات سن کر کے بھی، یا یہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے، کرتا ہے وغیرہ۔ تو دونوں باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب اعلام الموقعین میں یعنی کتاب کے بالکل آغاز میں، بہت بھی آغاز میں نہیں، جس میں آپ نے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو غور و فکر کی جو قوت عطا فرمائی ہے، جو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے، یعنی بالخصوص جو ہے استنباط میں، قیاس سے متعلق امور میں، جس میں ایک صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے غور و فکر کی، اس پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں جہاں بھی حصی ہو یا معنوی ہو، دونوں جو سفر کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، وہ حصی طور پر سفر کرتا ہو یا کتابیں پڑھ کر کے یا کسی سے سن کر کے، خلاصہ کلام جسے ہم کہتے ہیں کہ نتیجہ،
نتیجہ یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اولو الابصار، اولو الالباب اور جو ہے عقل سے اپیل کی، افلا تعقلون، افلا تسمعون۔ اس سلسلے میں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں یہ اسی مقصد کے تحت کہ تاکہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور اسے بات واضح ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کیوں کر بتا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس قبیل کی بہت ساری آیات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ایک دو آیات پہلے جس کی ہم تفسیر کرتے آئے ہیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قوم عاد، قوم سمود کو جس طرح سے ہلاک فرمائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دعوت دی کہ یہ واقعات ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں، حالانکہ کس زمانے میں اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ واقعات ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں۔ سورۃ الحاقہ دیکھ لیجیے آپ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود اور دیگر اقوام کو ہلاک کرنے کی جو خبر ہمیں دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لنجعلها لکم تذکرہ وتعیہا اذن واعیہ، تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کی چیز بن جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو حافظہ عطا کی ہیں، انسان کو جو سمجھ بوجھ عطا کی ہیں، تاکہ اس کے دل و دماغ میں یہ باتیں پیوست ہو جائیں، راسخ ہو جائیں، محفوظ رہیں، اور جب بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی، چوک ہوتی ہے، وہ متنبہ ہو جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کی۔ کہا کہ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یعنی سننے والے کان جو ہے سن کر کے اسے محفوظ کر لیں، اور جو یہ باتیں جو ہے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین کیسے کیسے ہلاک کی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اقوام کو جو ہلاک کی ہیں، ظاہر بات ہے وہ مناظر تو ہم نے دیکھے نہیں، اس وقت ہم تھے بھی نہیں، نہ وہ مناظر فی الحال ہم نے دیکھے ہیں، لیکن آج ہم سن رہے ہیں، کتاب اللہ کے ذریعے سے وہ باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ ہود اور صالح علیہم السلام کے بعد جو انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی اپنی اقوام کو یعنی جس طرح سے متنبہ کرتے رہے، ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ انبیاء علیہم السلام قوم عاد اور قوم سمود کے حادثات بتا کر کے لوگوں کو متنبہ کیا کرتے تھے۔ مثلا آپ دیکھو شعیب علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ ہود میں، انہوں نے اپنی قوم کی نافرمانی اور اپنی قوم کی حد درمی اور اپنی قوم کی جو ان کی ایک طرح کا جو ایک انانیت تھی، جو استکبار ان کے اندر تھا، جو ایک طرح کے وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے یعنی انک لانت الحلیم الرشید، جو اسلوب اختیار کیا شعیب علیہ السلام کے لیے، آپ نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وما قوم لوط منکم ببعید۔ آپ نے کہا کہ میری جو نافرمانی اور جو میری جو مخالفت کر رہے ہو، ولا یجرمنکم شقاقی، کہ یعنی مطلب میری جو مخالفت وغیرہ تم کو اتنی دور لے کے نہ چلے، اور مطلب اس کنارے پہ لا کے نہ کھڑا کر دے کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہو جائے، یعنی میری نافرمانی تمہیں کتنا بڑا مجرم بنا دے رہی ہے، دیکھو تم کتنے دور چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، جس طرح سے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح علیہ ان اقوام کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ہلاک کی ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں ہے، علاقائی اعتبار سے بھی وہ تم سے قریب ہیں، اور جرم کی بات کریں گے تو لگ بھگ تمہارا جرم بھی ان کے اعتبار سے قریب ہے، زمانی اعتبار سے بھی دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو ہے انبیاء علیہ السلام بھی ان اقوام کو سامنے رکھ کر کے ڈرائیں، اللہ رب العالمین نے بھی آگاہ فرمایا، انبیاء نے بھی اپنی دعوت میں اس کو ذکر فرمائے۔ خود رسول اللہ کو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عتبہ آپ کے پاس آ کر کے کہا کہ جو ہے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو وہ چاہیے کہ آپ کو دنیا کی کتنی ساری انہوں نے چیزیں گنوائیں، اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے سورہ فصلت پڑھ کر کے سنائے۔ جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ جو ہے جب اس آیت کریمہ کو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول کے منہ پر ہاتھ رکھتے کہ بس کیجیے، دل لرز گیا اس کا۔ تو اللہ کے رسول نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ایک دوسری بات، یا یوں کہیے کہ ایک تنبیہ کے طور پر جو مجھے آپ کو بات ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک کتاب کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی ہے،
وہ جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے التفکر والاعتبار. یہ ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ، معروف 3 صدی ہجری کے عظیم شخصیت، معروف عالم دین امام ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ، جن کا ترجمہ حیات پر مکمل میں نے ایک درس دیا ہے، اور ان کی ایک کتاب سے متعلق بھی یعنی الکفارات سے متعلق جو ہے میں نے درس دیا، الحمدللہ قرات کی تھی ہم نے، اور اس سے متعلق میں نے درس دیا تھا. تو ابو بکر ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی فی الحال جتنی تالیفات ہیں، کیونکہ وہ کئی کتابیں ان کی چھوٹی موٹی، کئی رسائل ہیں ان کی، تو ان کے سبھی رسائل یکجا کر دیے گئے ہیں، پورا موسوعہ تیار کر دیا گیا ہے، چھپ چکا ہے، اور پھر کچھ کتابیں باقی تھیں، اس کا تتمہ بھی آ چکا ہے. تو ان کا پورا مجموعہ اللہ کے فضل و کرم سے فی الحال اب تک جو ان کی کتابیں یکجا کی گئی ہیں سب میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. لیکن یہ کتاب اس میں نہیں ہے، التفکر والاعتبار. الاعتبار نامی ایک کتاب ضرور ہے، لیکن اس میں تو یہ روایت موجود نہیں ہے. لیکن التفکر والاعتبار نامی کوئی رسالہ آپ کا ہے، اور اس میں کیوں کر نہیں چھپا ہے، یا جو ہے مزید ان کے کچھ اور رسائل جو ہے ملنے باقی ہیں، اس پر مزید کام جاری ہے. بہت ممکن ہے ایسے ہو، کیونکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور آپ نے اس کتاب کے حوالے سے ایک روایت پیش کی ہے. بھلے ہی وہ روایت ضعیف ہے، لیکن مجھے یہ کتاب کی تلاش تھی کہ پہلے وہ کتاب تو مل جائے. لیکن جس روایت کو انہوں نے پیش کیا ہے وہ روایت سندن ضعیف ہے، اس لیے کہ وہ مالک ابن دینار پر جو ہے، مطلب وہ روایت جو ہے مالک ابن دینار سے وہ روایت میں ملتی ہے، اور مالک ابن دینار تو تابعی ہیں، صغار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لگ بھگ 130 ہجری سن وفات ہے آپ کا. تو مالک ابن دینار رحمہ اللہ کے حوالے سے بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ان اتخذ نعلین من حدید وعصا، کہا کہ تم لوہے کے جوتے اور ایک عصا اختیار کر لو، ثم سح فی الارض، اور تم زمین پہ چلو پھرو، سیر و سیاحت کے لیے نکلو، واطلب الآثار والعبر، اور پھر دیکھو کہ جو عبرت کی چیزیں کیا ہیں، جو قدیم جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں، آثار ہیں، ان سب کا مشاہدہ کرو. یہ کب تک چلتے رہو؟ کہا کہ حتی تتخرق النعلان وتکسر العصا، جب تک کہ تمہارے چپل جوتے تمہیں پھٹ نہ جائیں اور تمہاری عصا ٹوٹ نہ جائے، تب تک. بہرحال یہ روایت جو ہے سندن جو ہے ضعیف ہے، یہ مالک بن دینار سے ہمیں ملتی ہے. لیکن مجھے جو کھوج تھی وہ یہ کہ التفکر والاعتبار ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی واقعتاً کوئی کتاب ہے، کیونکہ جو موضوع آپ کا چھپا ہے اس میں تو نہیں ہے. مزید بہت ممکن ہو کہ جو ہے مزید اس پر کام ہو رہا ہو، واللہ اعلم. اور جو تفسیر ابن کثیر جو دبئی سے چھپی ہوئی ہے، معروف نسخہ جو 8 جلدوں میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے، تقریباً 20 سال پہلے یہاں کے بہت سارے علماء میں وہ تقسیم بھی کیا گیا تھا. تو اس میں جو ہے اس روایت کی تحقیق بھی نہیں کی گئی ہے، اس روایت پر کوئی حکم بھی نہیں لگایا گیا ہے. یہ کچھ بات مجھے آپ کے سامنے